اگر کسی کی ہم غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، برائی کریں گے تو اپنی نیکیاں ہم اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، آج بہت ہی خوبصورت واقعہ لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اس واقعے کو پورا سنا تو اس سے آپ کو بہت نصیحت حاصل ہونے والی ہے، ایک سبق حاصل ہونے والا ہے۔ اگر اس سبق پر، اس نصیحت پر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ نے جو نیکیاں کی ہوئی ہیں، جو آپ نے محنت کر کے نیکیاں کمائی ہوئی ہیں، جو آپ نے صدقات کیے ہیں، جو خیرات کی ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں، جو نوافل کی کثرت کی ہیں، جو تسبیحات پڑھی ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت کر کے نیکیاں حاصل کی ہیں، وہ نیکیاں آپ کی محفوظ رہیں گی، وہ آپ کی نیکیاں محفوظ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اس واقعے کو سننے کے بعد اس پر عمل کیا تو گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا سنیں۔ پورا سنیں گے تو آپ کو سبق حاصل ہوگا، پورا سنیں گے تو آپ کو نصیحت ملے گی۔ اگر آدھا چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے، واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو پورا نہ سنا تو آپ کو مکمل بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو سبق حاصل نہیں ہوگا، درس حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں۔ چلیے اب واقعے کی طرف چلتے ہیں اور وہ واقعہ سماعت کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سید میر احمد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ شیخ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نقل فرمایا ہے۔ انہوں نے تحریر فرمایا کہ شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کی ایک شخص غیبت کیا کرتا تھا، ان کی برائی کیا کرتا تھا، ان کے اندر کمیاں نکالتا پھرتا تھا، اور نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کے لیے خرچہ بھیجا کرتے تھے، یعنی اس کے گھر کے اخراجات اٹھایا کرتے تھے، اس کے لیے خرچہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک دن اس غیبت کرنے والے شخص کی بیوی نے اسے سمجھایا اور کہا، بیٹھ، میں تجھے سمجھاتی ہوں، تو جن کی غیبت کرتا ہے، جن کی تو برائی کرتا ہے، جن میں تو کمیاں نکالتا پھرتا ہے، وہ کتنے اچھے ہیں کہ وہ تیرے لیے خرچہ بھیجتے ہیں، تیرے گھر کے خرچے اٹھاتے ہیں، تیرے گھر کے اخراجات اٹھاتے ہیں، اور کتنے اچھے ہیں، اور تو ان کے اندر کمیاں نکالتا پھرتا ہے، ان کی غیبت کرتا پھرتا ہے، ان کی برائی کرتا پھرتا ہے، لوگوں کو ان کے خلاف بدظن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھ، تو ایسا کر، ان کی غیبت کرنا چھوڑ دے، وہ کتنے اچھے ہیں اور وہ تیرے لیے خرچہ بھیجتے ہیں۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے غیبت کرنا بند کر دیا، غیبت کرنا چھوڑ دیا۔ شیخ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو خرچہ دینا بند کر دیا، اس کے گھر کے خرچے اٹھانے چھوڑ دیے۔ جب اس کو خرچہ ملنا بند ہوا تو وہ شیخ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہو کر کے کہا، حضرت، میں آپ کی غیبت کیا کرتا تھا، میں آپ کی برائی کیا کرتا تھا، آپ کے اندر کمیاں نکالنے کی کوشش کرتا تھا، آپ کے خلاف لوگوں کو بدظن کیا کرتا تھا، تب تو آپ مجھے خرچہ دیتے تھے، آپ میرے گھر کا خرچ اٹھاتے تھے، لیکن جس دن سے میں نے آپ کی برائی کرنا چھوڑ دیا، آپ کی غیبت کرنا چھوڑ دیا، آپ نے خرچہ دینا بند کر دیا۔ تو شیخ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ اس سے آپ سبق حاصل کریں، اس سے آپ درس حاصل کریں۔ شیخ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، بیٹا، تو جب میری غیبت کیا کرتا تھا، تو میری برائی کیا کرتا تھا، تو تیری نیکیاں میرے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی تھی، تو نیکیاں کرتا تھا اور وہ نیکیاں مجھے مل جاتی تھی، تو گویا تو میرا کام کر رہا تھا، تو میری نیکیاں بڑھا رہا تھا، تو میرا کام کر رہا تھا، اس لیے میں تجھے خرچ دیتا تھا، اور تو نے میری غیبت کرنی چھوڑ دی، تو نے میری برائی کرنی چھوڑ دی، اس لیے تو نے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال کی طرف منتقل کرنا چھوڑ دیا، تو میں نے تجھے خرچہ دینا بند کر دیا، تیرے گھر کے اخراجات اٹھانے چھوڑ دیے، تو میرا کام کر رہا تھا تو میں تیرے گھر کے خرچے اٹھاتا تھا۔ اللہ اکبر! اس واقعے سے آپ کو کیا نصیحت ملی، کیا سبق حاصل ہوا کہ اگر ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کے خلاف لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں، بدظن کر رہے ہیں، تو ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نیکیاں اس کی طرف منتقل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے
لیکن اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی بات یہ سمجھ میں اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر کسی کی ہم غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، برائی کریں گے تو اپنی نیکیاں ہم اس کو دے رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو آج سے توبہ کر لیں اور یہ غیبت کرنا چھوڑ دیں